مسلمہ بن کذاب نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خط لکھا کہ میرے ساتھ ایک معاہدہ کر لے، جب تک آپ حیات ظاہری میں ہیں آپ نبی ہیں، جب آپ کا وصال ہو جائے تو میں نبی ہوں، یا یہ معاہدہ کر لے کہ آدھے عرب کے آپ نبی، آدھے عرب کا میں نبی، معاذ اللہ۔ اس کے خط پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں لکھا، میں تو اللہ کا رسول ہوں جبکہ تو کذاب ہے، جھوٹا ہے۔ جب نبی پاک نے خط میں کذاب لکھا تو فرمانے لگے، کون لے کر جائے گا یہ خط؟ اس کذاب کے دربار میں کون لے کر جائے گا؟ اب اس کے دربار میں جانا ہے، حالات بڑے خطرناک ہیں، اس کے آگے بھی نوکر، اس کے پیچھے بھی غلام، جان کا خطرہ بھی ہے۔ ایک صحابی تھے چابڑی فروش، سر پر ٹوکرا رکھ کر مدینے کی گلیوں میں کھجورے بیچتے تھے، 11-12 بچوں کے باپ تھے، جسمانی طور پر بھی کمزور تھے، کھجور کھا رہے تھے، فٹافٹ اٹھے، ہاتھ کھڑا کر کے کہا، حضور کسی اور کی ڈیوٹی نہ لگائے، میں جاؤں گا۔ جب یہ الفاظ جلد بازی میں کہے تو ان کے منہ سے کھجور کے ٹکڑے مجلس میں بیٹھے صحابہ کے چہروں پر گرے۔ ایک صحابی کہنے لگے، اللہ کے بندے پہلے کھجورے تو کھا لے، بڑی جلدی ہے تجھے بولنے کی۔ مسکرا کر کہنے لگے، اگر کھاتے کھاتے ڈیوٹی کسی اور کی لگ گئی تو میں کیا کروں گا، مجھے جلدی ہے۔ اللہ اکبر۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا نیزہ دیا، گھوڑا دیا اور فرمایا، ذرا ڈٹ کے جانا اس کذاب کے گھر۔ وہ صحابی عقیدت سے نظریں جھکا کر کہنے لگے، محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم آپ فکر نہ کرے۔ صحابہ کہتے ہیں وہ اس طرح نکلا جیسے کوئی جرنیل نکلتا ہے، اس کا انداز ہی بدل گیا، اس کے طور طریقے ہی بدل گئے، وہ یوں نکلے جیسے کوئی بڑا دلیر آدمی جاتا ہے۔ وہ صحابی رسول مسلمہ کذاب کے دربار میں گئے، وہاں ایک شخص جو بعد میں مسلمان ہوا، وہ صحابی جن کا نام حضرت حبیب بن زید تھا، جب وہ وہاں دربار میں پہنچے تو اپنا نیزہ زور سے دربار میں گاڑ دیا۔ مسلمہ ٹھٹک کر کہتا ہے، کون ہو؟ آپ نے غراتے ہوئے فرمایا، تجھے چہرہ دیکھ کر پتہ نہیں چلا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نوکر ہوں؟ ہمارے تو چہرے بتاتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم والے ہیں، تجھے پتہ نہیں چلا کہ میں کون ہوں؟ مسلمہ کہنے لگا، کیسے آئے ہو؟ بے نیازی سے فرمایا، یہ تیرے خط کا جواب لے کر آیا ہوں۔ بادشاہوں کا طریقہ یہ تھا کہ وہ خط خود نہیں پڑھتے تھے، ساتھ ایک بندہ کھڑا ہوتا تھا، وہ خط پڑھتا تھا۔ تو مسلمہ نے خط اس کو دیا اور کہا، پڑھو۔ جب اس نے خط پڑھا تو اس میں یہ بھی لکھا ہوا تھا کہ تو کذاب ہے، تو جھوٹا ہے۔ یہ جملہ وہاں موجود سب نے سن لیا۔ اکیلے میں ہوتا تو بات کچھ اور تھی، وہ آگ بگولا ہو گیا، آنکھیں سرخ ہو گئی۔ سامنے حضرت حبیب بن زید رضی اللہ عنہ تنے کھڑے تھے، غصے سے تلوار لے کر اٹھا اور کہنے لگا، تیرے نبی نے مجھے کذاب کہا ہے، تیرا کیا خیال ہے؟ حبیب بن زید رضی اللہ عنہ مسکرا کے فرمانے لگے، خیال والی بات ہی کوئی نہیں ہے، جسے میرا نبی کذاب کہے وہ ہوتا ہی کذاب ہے، تو 7 سمندروں کا پانی بھی بہا دے تو بھی تیرا جھوٹ نہیں دھل سکتا۔ مسلمہ غصے کی شدت سے کانپتے ہوئے کہنے لگا، تو پیچھے پلٹ کے دیکھ، سارے میرے سپاہی، میرے پہرے دار، تلواریں، نیزے، خنجر، تیر، سب تیرے پیچھے کھڑے میرے ماننے والے ہیں۔ حضرت حبیب بن زید رضی اللہ عنہ فرمانے لگے، میرے 12 بچے ہیں، ان میں سے کچھ ایسے ہیں جو دودھ پیتے ہیں، کچھ ایسے ہیں جنہوں نے ابھی چلنا بھی نہیں سیکھا۔ میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام لے کر نکلا تھا تو میں نے پلٹ کے بچے نہیں دیکھے تھے، تو تیرے پہرے دار کیسے دیکھ لوں؟ جو جی میں آتا ہے کر، غلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم جان دینے سے نہیں ڈرتے۔
मुसल्लिमा ने जोर से तलवार मारी, बाजू कट के गिर गया। कहने लगा, अब बोल, अब तेरा क्या ख्याल है? आप फरमाने लगे, तू बड़ा बेवकूफ है, हमें आजमाता है। हमें तो बदर से लेकर ओहद तक सब आजमा चुके हैं, तू अभी भी ख्याल पूछता है? मेरा ख्याल वही है जो मेरे नबी ने फरमाया। मुसल्लिमा ने फिर तलवार मारी, दूसरा हाथ कट गया। कहने लगा, मैं तुझे कत्ल कर दूंगा, बाज आ जा। आप फरमाने लगे, तू बड़ा नादान है, उनको डराता है जो फजर की नमाज पढ़कर पहली दुआ ही शहादत की मांगते हैं। जो करना है कर ले। मुसल्लिमा कज़्ज़ाब ने तलवार गर्दन पर रखी। कहने लगा, मैं तेरी गर्दन काट दूंगा। हबीब बिन ज़ैद रज़ी अल्लाहु अन्हु फरमाने लगे, काटता क्यों नहीं? रिवायत करने वाला फरमाता है, मुसल्लिमा के हाथ कांपने लगे, तलवार चलाई, गर्दन कट गई। उधर मदीने में हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों में आंसू आए। सहाबा कराम रज़ी अल्लाहु अन्हुम अजमाइन ने पूछा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या हुआ? फरमाया, मेरा हबीब शहीद हो गया और रब करीम ने उसके लिए जन्नत के सारे दरवाजे खोल दिए हैं। अल्लाहु अकबर।